اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں رب کریم نے خاص ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بربادی ہے، اور ویل ایک ویلی کا نام ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جو ہیں اور عیب گو ہیں۔ یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ بعض لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہوتی ہے، ایسی مائکروسکوپک نگاہیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ہر کسی کے عیب کو زوم کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آئے گا۔ جس بندے کو ان کے سامنے لے آؤ وہ اسی میں برائیاں دکھا دیں گے۔ ہوتی جو برائیوں کی تلاش ہے ان کو برائیاں مل جاتی ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں عیب جو، عیب ڈھونڈنے والے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے علم میں ذرا آ جائے کہ بات کیا ہے، پھر فون پہ، بات میں، مجلس میں وہ اس بندے کی بات کو عام پھیلا دیتے ہیں۔ یہ عیب گو کہلاتے ہیں۔ اور بعض بندوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں اور عیب گو بھی ہوتے ہیں۔ شریعت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ یہ دوسروں کی عیبوں کو تلاش کرتے تھے اور ان کے عیب لوگوں میں بیان کرتے تھے، ان کے دل دکھتے تھے، اب سنیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا۔ جہنم کی ایک وادی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ آگ کو بھڑکائیں گے، وہاں ایک پلر ہوگا آگ کا، اس بندے کو لا کر اس پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، آگ کے پلر کے ساتھ۔ پھر انگارے ہوں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر نشانہ لگائیں گے۔ یہ دوسروں کے دل دکھاتا تھا نا، آج جہنم کی آگ اس کے دل کو جلائے گی۔ دنیا میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے، عورتیں کہتی ہیں میں نے ایسی باتیں کی بس جلتی رہی ہوگی۔ بھئی وہ تو کیا جلتی رہی ہوگی، تم اس بات کے کرنے کے بعد جہنم میں جلتی رہو گی۔ اس بات کو سوچیں۔ تو جو دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جہنم میں اسپیشل انتظام کیا۔ جہنم کی آگ جو جسم کو جلا کے رکھ دے گی، جب دل کے اوپر آئے گی تو پھر کیا ہوگا۔ تو شریعت نے کہا کہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ آپ شریعت کے احکام کو دیکھیے، شریعت نے اسی چیز کو پسند کیا کہ انسان ہر وقت سوچے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، اگر راستے میں کوئی کنکر پڑا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو جو اس کنکر کو ہٹائے گا صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا۔ کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، جو ہٹائے گا صدقے کا ثواب پائے گا۔ تو شریعت تو اتنی بھی چھوٹی سی بات کو دیکھتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر پھلدار درخت ہوں تو ان کے نیچے اگر کسی بندے کو فراغت حاصل کرنی ہے تو ان کے نیچے فراغت حاصل نہ کرے۔ کیوں؟ کہ ان کا پھل لینے کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کے پاؤں نجس ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ شریعت جو اس بات کا بھی لحاظ کر رہی ہے کہ تم دوسرے کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ ایک بندہ اگر مسجد میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ
اگلی صف میں لوگ موجود ہیں اور اگر میں آگے گیا تو ان کو تکلیف ہوگی اور وہ پچھلی صف میں بیٹھ جاتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگرچہ نماز پچھلی صف میں پڑھی، اللہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اس نے کندھے نہیں پھیلانگے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی. شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے چہرے پر برس کی بیماری، یہ جو سفید داغ بن جاتے ہیں، وہ کئی مرتبہ چہرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندے کو دیکھ کے طبیعت میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ ایسا بیمار اگر گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ اس کے مجمع میں آنے سے، لوگوں میں آنے سے لوگوں کی طبیعت اثر ہوتا ہے، تو یہ اگر نہیں آئے گا اور گھر پڑھ لے گا تو اس کو وہی ثواب عطا فرما دیں گے. اگر کوئی مکینک موٹر پہ کام کرتا ہے اور اس کے کپڑوں سے ڈیزل کی بو آتی ہے، پٹرول کی بو آتی ہے، یا کوئی مزدور کام کرتا ہے پسینے کی بو آتی ہے، شریعت نے کہا نہیں، تم ان کپڑوں کو پہن کے مسجد میں نہیں آ سکتے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، تمہیں مسجد میں آنے سے پہلے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو صاف کرنا پڑے گا تاکہ تمہارے بدن کی مہک سے دوسرے ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچے. جو شریعت اتنی خوبصورت ہو کہ پسینے اور کپڑے کی بو سے بھی دوسروں کو بچانے کی فکر کرتی ہو، سبحان اللہ، وہ شریعت کتنی عظیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک کہ اپنے منہ کو صاف نہ کرے. حدیث پاک ہے، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا. کیوں؟ کہ کچے پیاز کی ایک بو ہوتی ہے. اب اگر وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا اور بن صاف کیے منہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. اب سوچئے کہ شریعت اس بندے کو منع کر رہی ہے کہ تم نے کچا پیاز کھایا، مسجد میں نہیں آ سکتے جب تم اپنے منہ کو صاف نہ کرو. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس معاملے میں شریعت نے کس قدر کنسرن اپنا پیش کیا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اب دھوکہ دیا، اس نے گناہ کیا، مگر اس گناہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کتنے غصے کا اظہار فرمایا. فرمایا من غشا فلیس منا، جو دوسرے مسلمانوں کو ملاوٹ کر کے چیز بیچتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی مسلمانوں کے گروہ میں سے نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عادت مبارکہ ذرا سن لیجئے. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے بستر کے اوپر آرام فرمانے لگے. دیر رات کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے، رویدا کا لفظ ہے، نرمی سے بستر سے نیچے اتر رہے ہیں اور پھر ننگے پاؤں آگے چل پڑے. تو میں حیران ہوئی. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میرے اٹھنے سے کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ دیکھو اگرچہ تم خامد ہو مگر وہ تمہاری بیوی ہے نا، تم اس کے بھی آرام کا خیال رکھو. اترے تو نرمی سے بستر سے اور چلے تو ننگے پاؤں چلے. پریکٹیکلی دکھا دیا کہ تم اپنے ساتھ والے کے ساتھ کتنا اچھائی کا معاملہ کرو.
ہر ممکن اس کو تکلیف سے بچاؤ. اور یہی سبق صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوب یاد کیا تھا. ان کی زندگیوں کو دیکھ لو، یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے.